بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعنده علم الكتاب. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. درس قرآن کے لیے اللہ رب العزت کے لا ریب کلام میں سے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس لکھا جا چکا ہے. آج کی اس نشست میں تقدیر کے متعلق گفتگو کرنی ہے. کیا آیا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نصیب کا ہے وہ تو مل جانا ہے، تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تیسری بات، اگر رزق لکھا جا چکا ہے تو پھر محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو نصیب کا ہے وہ تو مل جائے گا. تو یہ ایک بنیادی سوالات ہیں جن کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان تقدیر کے معاملے میں آ کے بہت دور نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دے دیا ان میں سے ایک چیز تقدیر بھی ہے. آپ ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تقدیر کا انکار کرنے والا ایمان میں نہیں رہتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر ہے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جتنے انسان دنیا میں آنے تھے سب کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے. ابھی آدم کو تخلیق نہیں کیا، 50,000 سال پہلے سارے انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے. اور اس کے 50,000 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ لکھ. قلم نے سوال کیا کہ مالک و مولا میں کیا لکھوں؟ فرمایا جتنے انسان میں پیدا کروں گا سب کی تقدیر لکھ دے. قلم نے تقدیر لکھی ہے اور قلم خشک ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ہر چیز لکھی جا چکی ہے، فائنل ہو چکی ہے، قلم خشک ہو چکا ہے، تو پھر تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. جو نصیب میں لکھا وہ مل جائے گا. محنت کرنے کی ضرورت نہیں، جو نصیب کا رزق ہوگا وہ مل جائے گا. اور دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی؟ جب قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے تو پھر تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ ان بنیادی سوالات کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے میں ایک مثال دے دوں تاکہ پھر گفتگو سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی. ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ جب ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، یعنی جو حمل ہے وہ بھی 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور وہ اس بچے کے بارے میں 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے. پہلی چیز کہ اس بچے کی زندگی کتنی ہوگی، دوسری چیز کہ اس کو ساری زندگی میں رزق کتنا ملے گا، تیسری چیز یہ جنتی ہے، چوتھی چیز یا یہ جہنمی ہے. ان 4 باتوں کا فیصلہ ہر انسان کے لیے اس کی ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے. زندگی کتنی پائے گا، رزق کتنا کھائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ چار چیزوں کا فیصلہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کے شکم میں ہو جاتا ہے.
فرشتہ آ کر یہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا کہ وہ 4 چیزیں لکھ دے، اس کی زندگی بھی لکھے، اس کا رزق بھی لکھے، جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ بھی لکھے۔ یار اللہ تعالیٰ فرشتے کو علم دے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کتنی ہے، رزق کتنا ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ فرشتے کو علم ہے تو کیا اللہ کے نبیوں کو علم نہیں ہو سکتا یار؟ فرشتہ جانتا کہ بندہ کب مرے گا، فرشتہ جانتا کہ اس نے کتنا رزق کھانا ہے۔ تو جب فرشتوں کو اللہ نے یہ علم دے دیا تو پھر اللہ کے نبی تو اس سے افضل ہوتے ہیں نا۔ تو یہ آج لوگوں کے اندر تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر رزق، زندگی، جنتی اور جہنمی ہونا یہ لکھا جا چکا ہے، پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ علی کیا ہر چیز لکھی جا چکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھی جا چکی ہے۔ کہنے لگا پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو نصیب کا اگر وہی ملنا ہے تو پھر تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے ایک ہی جملے کے اندر سب کے ذہن صاف کر دیے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ تو دعا مانگے گا تو دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہی یہ ہو کہ تو مانگتا رہے گا تو دیتا رہوں گا، جب تو مانگنا چھوڑ دے گا تو میں دینا بھی چھوڑ دوں گا۔ تو تقدیر یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ تقدیر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہوتی ہے جو کسی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں دعا مانگنا چاہی کہ اللہ ان کو عذاب سے محفوظ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگنے سے ہی منع فرما دیا کہ اے نبی آپ ان کے بارے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کے بارے فیصلہ اٹل ہے، ان کو ہر صورت عذاب دیا جائے گا۔ تو پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو کسی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اگر اللہ کا نبی بھی اس کے بارے میں دعا مانگنا چاہے تو اللہ اپنے نبی کو منع فرما دیتا ہے، کیونکہ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے تو خالی نیچے نہیں آنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے ہی منع فرما دیتا ہے کہ آپ نے یہ دعا نہیں مانگنی۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، تو جب آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، اس کے لیے دعا نہ کرو، وہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے۔ تو پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو کسی صورت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی بھی اس کے بارے میں دعا کرنا چاہے تو اللہ مانگنے سے پہلے حکم دیتا کہ آپ دعا نہ مانگیں۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کی کل عمر جو تھی وہ 1000 سال ہے۔ آپ نے جب عالم ارواح کے اندر داؤد علیہ السلام کی روح کو دیکھا تو بڑی خوبصورت تھی۔ جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ جو روح ہے یہ کس کی ہے؟ کہا کہ آپ کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، داؤد اس کا نام ہوگا، یہ روح مبارک ان کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے خوشی میں آ کے کہا کہ میری زندگی کے 40 برس اس کو دے دیے جائیں۔ اب اپنی عمر 1000 سال تھی، 40 برس نکالے تو داؤد علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ میری زندگی کے 40 برس ان کو دے دو۔ اب جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو اسرائیل آ گئے، کہا جی آپ کی رخصتی کا وقت ہو گیا، آپ رخصت ہونا ہے آپ نے۔ فرمایا میری عمر تو 1000 سال تھی، کہا آپ نے 40 داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ تو دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے مقبول بندوں کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ تیسری صورت اور آخری صورت، بندوں کے نیک اعمال کے ذریعے بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ دو آنے والی مصیبت، یہ ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے اس کے بعد دیتے ہیں، حالانکہ حکم دیا کہ صدقہ دو آنے والی ٹل جائے گی، ہم پہلے اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، جب سر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جاؤ صدقہ دے آؤ۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ کہ تم صدقہ دیتے رہو تو آنے والی ٹلتی رہیں گی، ہم آنے کے بعد صدقہ دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ صدقہ بلا کو کیا کرتا ہے؟ ایک بندہ مسجد سے نکلنے لگا، اس نے مسجد کے گلے میں 1 روپے کا سکہ ڈال دیا، اب اس نے دیا صدقہ۔ اب ہو سکتا تھا کہ وہ باہر نکلتا تو اس کی نصیب میں کوئی چوٹ ہوتی، لیکن جب اس نے صدقہ دیا تو اللہ نے اس کے صدقے اس کی آنے والی مصیبت کو
ٹال دیا۔ تو پہلی قسم یہ ہوتی ہے جو کسی صورت تبدیل، اللہ کا نبی بھی دعا مانگنا چاہے تو دعا مانگنے سے اللہ، نمبر دو جو اللہ کے مقبول بندوں کی دعا سے بدل جاتی ہے، اور نمبر تین جو بندے کے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ تقدیر کے آگے انسان مجبور ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بنیادی بات کو سمجھنا۔ آج نا ہماری زبان پہ ایک جملہ چڑھ گیا، یار میں کیا کر سکتا ہوں، جو لکھا وہی ہونا ہے، اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ اب ایک بندہ زنا کر رہا ہے، وہ بھی اس پہ دلیل دے رہا ہے، دیکھو جی میری تقدیر میں اللہ نے زنا لکھا تھا تو میں کیا کر لیتا۔ جو چوری کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو بدکاری کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، وہ بھی یہی دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو جی میرے تو نصیب میں لکھا تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ نور سے باہر تشریف لاتے، دیکھا صحابہ جو تھے وہ تقدیر کے مسئلے کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو سنی تو آپ اتنے ناراض ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس لیے آیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تم تقدیر کے بارے بحث کرتے ہو۔ اگلا جملہ آج کے مسلمان کے لیے بالخصوص ہے، فرمایا کہ آج کے بعد تم میں سے تقدیر کے بارے کوئی بحث نہیں کرے گا۔ ہم جب اس مسئلے میں الجھتے ہیں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہے، توجہ فرمائیں گے تو چٹکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے گھر جا کے جو کھانا ہے، جو پینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا یا نہیں؟ پھر بولیں، مسئلہ سمجھنا تو کیا بولنا پڑے گا۔ ہم نے جو کل کھانا ہے، جو پرسوں کھانا ہے، جو پرسوں کام کرنا ہے، اس سے اگلے دن کرنا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے یا نہیں؟ انسان نے دنیا میں آ کے جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا۔ اللہ نے وہ چیزیں تقدیر میں لکھ دی۔ ایسا نہیں کیا کہ لکھ کر مجبور کیا ہو کہ اب تو ایسا کر، میں نے لکھ دیا۔ بالآخر جو بندے نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ میرا فلاں بندہ فلاں دن میں فلاں وقت میں یہ کھائے گا، فلاں وقت میں فلاں دن میں فلاں جگہ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے پہلے سے علم میں تھی، اللہ نے وہ چیزیں ہماری تقدیر میں لکھ دی۔ اب ایک بندہ گھر جا کے پانی پیے یا پہلے کھانا کھائے، اس کو کسی نے مجبور، بولے تو صحیح ہے، لیکن اللہ کو تو علم تھا کہ بندہ کیا کرے گا، تو اللہ نے وہ چیز ہماری۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نے 5 سال بعد جس کی زندگی ہوگی اس نے کیا کرنا ہمیں پتا، لیکن اللہ کو، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا کہ میرا فلاں بندہ فلاں وقت میں فلاں کام کرے گا، لکھ کر مجبور نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لکھے ہوئے کے آگے مجبور ہیں۔ ایک بندہ اگر زنا کر رہا ہے، اس کو کسی نے مجبور کیا، کسی نے گن پوائنٹ پہ کروایا، اس نے اپنی ذاتی رضا کی وجہ سے کیا۔ تو جو اس نے کرنا تھا وہ تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ یہ فلاں بندہ فلاں وقت میں زنا کرے گا، تو اللہ نے وہ چیز تقدیر میں لکھ دی، پہلے لکھ کر اس کو مجبور نہیں کیا۔ اب میں یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں، میں پانی پیوں یا ان سے کہوں کہ مجھے کچھ اور پلا دیں، ٹھیک ہے، مرضی میری ہے، پلانے والے یہ ہیں، مجھے کسی نے مجبور کیا نہیں، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ جا کے پانی کا گھونٹ پینا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار دیکھو کھانا آیا کہاں سے تھا، کھا کون گیا؟ کیوں کہ وہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں کیا کرے گا، تو اللہ نے لکھ کر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک بندہ تھا نا جو کہتا تھا کہ بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ نا ایک دفعہ انگور کے باغ میں داخل ہو گیا اور اس نے جا کے نا مالک کی اجازت کے بغیر نا انگور توڑے اور کھانے شروع کر دیے، اور عقیدہ کیا تھا کہ بندہ مجبور ہوتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا، جو تقدیر میں لکھا بس وہی ہوتا ہے، وہ ہر بات تقدیر، یہ ان کو کہتے ہیں جبریہ۔ اس عقیدے کے لوگوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ جبریہ۔ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، مجبور سے جبر بنا ہے، کہتے ہیں ہم جبری لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہوتا ہے۔ یہ انگور کے باغ میں گیا، جا کے اس نے نا وہاں پہ انگور توڑے اور کھانے شروع کر دیے۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، اس نے کہا بھائی تو میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں سے انگور توڑ کے کھا رہا ہے، تو نے کسی سے پوچھا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو تقدیر کے آگے مجبور ہوں، خدا کا بندہ ہے، خدا کا رزق ہے، خدا کی مرضی سے کھا رہا ہے، اس سے پوچھ مجھے کیوں کھلا رہا ہے؟ خدا کا بندہ خدا کی مرضی سے خدا کا رزق کھا رہا ہے، اس سے پوچھ مجھے کیوں کھلا رہا ہے؟ اب وہ باغ کا مالک بڑا سیانہ تھا، اس نے اپنے خادم کو بلایا کر رسی لے کے آ،
رسی لے کے آیا تو اس نے بندے کو نا رسیوں سے باندھا درخت کے ساتھ اور پکڑا ڈنڈا. جب اس کو 2-4 لگی تو چیخا, کہتا مجھے کیوں مار رہا ہے؟ تو مالک کہتا ہے مجھے کیا پتا ہے, خدا کا ڈنڈا, خدا کی رسی, خدا کا بندہ اس کی مرضی سے مار رہا ہے, اس سے پوچھ کے تجھے مار کیوں پڑوا رہا ہے؟ تو یہ لوگوں نے عجیب فلسفہ گڑ لیا کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں, جو لکھا تھا وہ تو ہو ہی جانا تھا. اور بھائی جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا تھا, اس نے لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں, آپ پتھر اٹھا کے کتے کو ماریں, کتا پتھر کو کاٹے گا کہ مارنے والے کو کاٹے گا؟ بولے یار, پتھر کو کاٹے گا کہ انسان کو کاٹے گا؟ جبکہ کتے کو تو پتھر لگا ہے, جو چیز اس کو لگی ہے وہ اس کو کاٹے. لیکن کتا انسان کو کاٹتا ہے, پتھر کو کیوں بلا؟ وہ جانتا ہے کہ پتھر مجبور تھا, اس کو مارا تو وہ لگ گیا, لیکن انسان مجبور نہیں تھا. یعنی یہ مسئلہ کتے کو بھی سمجھ آ گیا کہ انسان مجبور نہیں ہے, اس لیے وہ انسان کو کاٹتا ہے, پتھر کو نہیں کاٹتا. وہ جانتا ہے کہ پتھر مجبور ہے, جس نے بھی اٹھانا ہے اس نے اس کو ہاتھ میں چلے جانا اور کسی کو پڑ جانا ہے. تو آپ کتے کو پتھر ماریں تو کتا پتھر کو نہیں کاٹے گا, انسان کو کاٹے گا. کیوں؟ پتھر مجبور ہے اور انسان مجبور نہیں ہے. تو تقدیر 2 لفظوں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور ازل سے ہے کہ میرے بندوں نے کس وقت میں کیا کیا کام کرنے ہیں. تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا. ایسا نہیں کہ لکھ کر ہمیں مجبور کیا ہو کہ تم نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے. ہم یہاں مسجد سے باہر نکلیں, دائیں طرف جائیں, بائیں طرف جائیں, سیدھے چلے جائیں, ہمیں کوئی مجبور کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے علم میں تھا یہ کہاں کہاں قدم لگا کے جائے گا, یہ کس کس کو سلام کرے گا. میں مثال دے رہا ہوں, آپ دائیں طرف جائیں گے تو سلام کرنے کے لیے بندے اور ملیں گے, بائیں طرف جائیں گے تو سلام کرنے کے لیے بندے, سیدھے چلے جائیں گے تو بندے, ادھر جائیں گے تو بندے. لیکن اللہ کو علم ہے کہ ہم نے نکل کے کدھر کو جانا ہے اور کس سے سلام کرنا ہے. اللہ نے وہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا. تو تقدیر سادہ لفظوں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر ہمیں مجبور, جو ہم نے کرنا تھا وہ ہمارے مالک کے علم میں ازل سے تھا, وہ اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیری تقدیر یہ ہو کہ جب تک محنت کرے گا تب تک رزق ملے گا, جب تو محنت کرنا چھوڑ دے گا تو رزق ملنا بھی چھوٹ جائے گا. نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے نا, عرض کیا کہ میں بیمار ہوتا ہوں پھر شفا بھی مل جاتی ہے. اگر بیماری سے شفا مل جانی ہے تو پھر ہمیں دوائی کھانے کی کیا حاجت ہے, علاج کروانے کی کیا حاجت ہے؟ جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ تو ہو ہی جانا ہے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے نصیب میں یہی لکھا ہو کہ دوائی کھا لے گا تو شفا دے دوں گا, نہیں کھائے گا تو نہیں دوں گا. تو اس لیے جو انسان نے کرنا تھا وہ ہمارے رب کے علم میں پہلے سے تھا اور اس نے وہی ہماری تقدیر لکھ دی. تو اللہ نے لکھ کر مجبور, پھر بولیں, بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا, تو اللہ نے وہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوا, مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ دیکھو جی تمہارا عقیدہ یہ کہ جو نصیب کا رزق ہے وہ مل جانا ہے. ایک بندہ ہے وہ 4 دیواری میں بند ہے, اور 4 دیواری اس طرح کی ہے کہ وہاں سورج کی کرن بھی نہیں جا سکتی, ہر طرف سے پراپر سیل ہو, سورج کی روشنی جانے کا بھی کوئی ذریعہ نہ ہو. اندر ایک انسان موجود ہے اور اس کے نصیب کا رزق ہے, تو بتاؤ اس بندے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب بندہ اندر موجود ہے, وہاں سورج کی کرن بھی نہیں جا سکتی اور اس بندے کے نصیب میں رزق بھی ہے. تو مولا علی تو پھر شہر مصطفیٰ کا دروازہ ہے نا, فرمایا سن, یہ بتا جو بندہ اندر موجود ہے اگر اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو بتا وہاں اسرائیل روح لینے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا وہ تو اسرائیل جائے گا. تو فرمایا سن, جہاں اسرائیل روح لینے جا سکتا ہے وہاں میکائیل رزق لے کے بھی جا سکتا ہے. تو جو بندے کے نصیب میں لکھا گیا وہ اس کو مل جانا. اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے نا تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. یہ ایک موبائل ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ میرے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ یہ مجھے ہی ملے گا. کیا کہا ہے میں نے؟ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اللہ نے آپ کے نصیب میں, اب یہ ہے میرا نصیب, ہر صورت مجھے ملنا کوئی لے نہیں سکتا, لیکن اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کو حلال کما کے لوں یا حرام کما کے لوں. چیز میری ہے, مجھے ملے گی اور کسی کو نہیں مل سکتی, لیکن مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ تو نے حلال طریقے سے لینی ہے کہ حرام سے لینی ہے. یہ اختیار بندے کے پاس ہے.
اب بندہ کہے دیکھو جی میرے نصیب میں حرام لکھا تھا تو میں کیا کرتا، میرے نصیب میں رشوت لکھی تھی میں کیا کرتا، تیرے نصیب میں رشوت نہیں لکھی تھی، وہ رزق لکھا ہوا تھا، وہ تجھے حلال سے بھی مل جانا تھا، تجھے حرام سے بھی مل جانا تھا، لیکن تو نے کون سا رستہ اختیار کیا، وہ ہمارے اختیار میں تھا۔ تو جو نصیب آپ کا ہے وہ کبھی کسی اور کو نہیں مل سکتا، کسی صورت نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا کہ بندے وہ چیز تیری ہے، تو نے حلال طریقے سے لینی ہے یا حرام طریقے سے لینی ہے، اس کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ ہم نے نوکری رشوت دے کے لینی ہے یا ویسے لینی ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ وہ نوکری ہے ہماری اور کسی کو مل سکتی کیونکہ ہمارا نصیب ہے، تو طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے کہ ہم نے حلال کیا یا حرام کیا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، شب برات کیا ہے؟ کچھ دن کے بعد ہمارے درمیان شب برات ہوگی، بڑی توجہ سے بس مسئلہ سمجھ لینا ہے۔ شب برات یہ ہے کہ آنے والا جو سال ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرشتوں کو آگاہی دے دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رزق بانٹنے والا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کتاب دے دے گا بھی ان میں جس بندے کو جتنا جتنا رزق ملنا ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے سپرد کر دے گا۔ اسرائیل نے جتنے لوگوں کی پورے سال میں روح نکالنی ہے ان کا رجسٹر اسرائیل کو مل جائے گا۔ ماں کے شکم میں جن بچوں میں روح ڈالنی ہے، جتنے بچوں میں روح ڈالنی ہے اس کا رجسٹر اس فرشتے کو مل جائے گا۔ پورے سال میں کب بارش برسانی ہے کب نہیں برسانی، اس کا رجسٹر بارش برسانے والے فرشتے کو مل جائے گا۔ تو آنے والے سال کے متعلق جو فرشتوں کو آگاہی دی جاتی ہے اس کا نام شب برات ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اگلے سال تک زندہ رہیں گے ان کو کیا کھانے کو ملے گا، کیا پینے کو ملے گا، وہ کہاں سفر کریں گے، کس کی موت ہے، کس کی زندگی ہے، کس کی شادی ہے، کس کی اولاد ہے، کتنے لوگوں کو بچے دینے ہیں، کتنوں سے چھین لینے ہیں، کتنوں کی شادیاں ہوں گی، اس کے متعلق اللہ فرشتوں کو آگاہی دیتا ہے کہ بھئی فرشتوں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، پورے سال اتنا رزق بانٹنا ہے، اتنی بارش ادا کرنی ہے، اتنوں کی روح قبض کرنی ہے، اتنوں کو روح دینی ہے۔ اس کے متعلق جو فرشتوں کو آگاہی ملتی ہے اس کا نام، یار فرشتوں کو تو علم ہے، اللہ کے نبیوں کو علم نہیں ہوگا؟ تو اس بات کو سمجھنے، یہ صرف شب برات ہے۔ آخری بات اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہم نہ بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، ایک عرصے تک کسی چیز کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ بڑی تڑپ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بلا کیا کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنا معاملہ نا اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی آپ یہ پہلے دن ہی چھوڑ دیتے، وہ چاہتا تو وہ عطا کر دیتا۔ ہم ایک عرصے تک اپنے آپ کو پہلے اذیت دیتے ہیں، تکلیف میں رکھتے ہیں، تڑپ کے رو رو کے اس سے مانگتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی آپ پہلے ہی اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دعا مانگنی چاہیے، رزق ملے گا نصیب کا، لیکن دعا مانگو گے تو ملے گا۔ دعا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اس بات کو سمجھ لیں، بس گفتگو سے مل لیں، بڑی اہم گفتگو ہے یہ۔ دعا کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ پھر بولیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ابھی دعا مانگی اور ابھی مل گیا، اور جب مل جائے نا فوراً ہم بلا کے کہتے ہیں یار ایدنو چنگا میں کچھ اور ہی مانگ لیندہ۔ اچھا جو ابھی مانگا ابھی مل گیا اس کا شکر نہیں کیا، کہتے کیا چنگا ہوندہ میں کچھ، او بھائی تو شکر کر کے تو نے ابھی مانگا، تجھے رب نے ابھی عطا کر دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ یار میں وعدہ کروں تو شاید مکر جاؤں، آپ کریں تو شاید مکر جائیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو پہلی صورت کیا ہوتی ہے دعا کی کہ ابھی مانگا اور ابھی مل گیا۔ دوسری صورت دعا مانگی قبول ہو گئی، لیکن ملتا کچھ عرصے کے بعد ہے جب اس کے نزدیک وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک ہرن ملا، کہنے لگا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا کہ قحط سالی اتنی ہو گئی ہے، بارش بند ہو گئی ہے، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، پوچھ کے آنا کہ بارش کب ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جا کے ہرن کا سوال رکھا، تو رب نے فرمایا موسیٰ جا کے ہرن سے کہنا تیری دعا قبول کر لی ہے، لیکن بارش 1 سال کے بعد دوں گا۔ دعا قبول، اس جملے کو سمجھیں، اس میں امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دعا مانگتے ہیں وہ قبول
ہو جاتی ہے، لیکن اللہ دیتا جب اس کے نزدیک وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں جا کے موسیٰ اس سے کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بارش 1 سال کے بعد دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام واپسی آئے، ہرن سے کہا کہ تیری دعا قبول ہو گیا، لیکن بارش 1 سال کے بعد ملے گی۔ ہرن خوشی سے اچھلی، اگلی ٹانگیں اٹھائی، دوبارہ ابھی زمین پہ نہیں لگی کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کوئی تو مالک تیرا حکم تھا کہ بارش سال بعد ہونی، ابھی شروع ہو گئی۔ تو میں موسیٰ جب تو نے جا کے ہرن کو کہا نا کہ رب نے دعا قبول کر لی ہے، اس کو وجد ایسا آیا، خوشی ایسی آئی کہ رب نے اسی کی خوشی کے صدقے ابھی بارش نازل فرما دی ہے۔ تو دوسری صورت دعا کی کیا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن ملتا تب ہے جب اس کے نزدیک ہمارے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، بندہ ساری زندگی دعا مانگتا نہیں ملتا۔ میرے نبی نے ہمیں قیامت کا دن ہوگا کہ بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ وزنی ہو جائیں گے۔ بندہ گمان کرے گا اب میں پھنس گیا، اچانک اس کے نیکیوں کے پلڑے میں اللہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ رکھے گا، بڑے بڑے پہاڑ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا یہ نیکیاں میں نے نہیں کی، اتنی بڑی بڑی نیکیاں، یہ تو میری نیکیاں ہیں ہی نہیں ہیں، تو یہ میرے نامہ اعمال میں کیوں آ گئی؟ رب کا جواب سنیں گے، رب بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا، اور تیرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھا، لیکن تو نے مانگا اپنے رب سے تھا، میں نے ساری دعائیں جمع کر کے رکھی ہیں اور دعائیں قبول کر کے تجھے جنت عطا فرما رہا ہوں۔ تو یار بندہ اپنے رب سے مانگے تو رب اس کو مایوس نہیں کرتا۔ پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ ابھی مانگا اور اسی وقت، دوسری مانگتے ہیں قبول ہو جاتا ہے، لیکن ملتا کب ہے؟ جب اس کے نزدیک ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، ساری زندگی نہیں ملتا، قیامت میں ملے گا، ساتھ جنت بھی مل جائے گی۔ اگلی حدیث سنیں، آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ جن کی دنیا میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو یوں سر اٹھا کے نا اوپر بڑے بڑے محل دیکھیں گے، بڑے بڑے محل۔ اور جانتے وہ محل کن لوگوں کے ہوں گے؟ جن کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اور جن کی ہوئی تھی وہ جنت میں کھڑے ہو کے کیا کہیں گے؟ مالک کاش ہماری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جن کی نہیں ہوتی اللہ ان کو اتنے اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے بندہ رب سے مانگے تو رب اس کو مایوس نہیں کرتا۔ تو تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 جو کسی صورت ٹلتی، نمبر 2 جو اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں سے، اور نمبر 3 عام بندے کے نیک اعمال کے صدقے وہ ٹل جاتی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر ہمیں مجبور، پھر بولیں بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ اچھا ہم اللہ کا کہتے ہیں، دیکھو جی ابھی اس کی بیوی جوان تھی، شوہر مر گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، نعوذ باللہ کفر بک جاتے ہیں، کفر کہ اللہ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر نہیں آئے۔ ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ہاتھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت جوان ہے، اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا شوہر کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو شاید کفر کر لیتا، شاید کسی کو قتل کر لیتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو شاید کوئی کفر کر کے جہنم میں جاتا، اللہ نے اس کے کفر کو بچانے کے لیے اس کی زندگی چھین لی ہے۔ اللہ بہتر جانتا اس کے کام میں کیا حکمت ہے۔ اس کی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، توجہ کریں گے تو بڑا لطف آئے گا بات سمجھنے کا۔ نبی پاک ایک غزوہ کے لیے تشریف لے کے جا رہا ہے، راستے میں ایک بکریاں چرانے والا ملا، بکریاں چرا رہا ہے۔ حضور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا لیں۔ نبی پاک نے فرمایا پڑھ لو۔ کہنے لگا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں تو غزوہ کے لیے جا رہا ہوں، جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو؟ فرمایا تم بھی چلو۔ کہا یہ میرے مالک کی بکری، ان کا میں کیا کروں؟ میرے نبی پاک نے کہا تم شہر کے دروازے سے اندر بکریاں داخل کر دو اور اللہ کے سپرد کر دو، میرا مالک بکریوں کو مالک تک پہنچا دے گا۔ سپرد کی، چلے گئے۔ اب غزوہ شروع ہوا، قتال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے۔ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے صحابی بنے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب نبی پاک غزوہ کے بعد صحابہ کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں۔ چلتے چلتے وہ صحابی ہے جو بھی رستے میں کلمہ پڑھا تھا، غزوہ میں آ کے جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سر پہ کھڑے ہو کے صحابہ دیکھو عمل کتنا تھوڑا کیا ہے اور اجر کتنا بڑا لے گیا۔ کوئی نماز نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، روزہ نہیں، کوئی عمل نہیں،
ابھی کلمہ پڑھا، ابھی جہاد کیا، ابھی شہید ہوئے، ابھی جنت میں چلے گئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، اس کے اور جنت کے ہاتھ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور تقدیر غالب آتی ہے کہ وہ مرتے وقت کفر کر کے مرتا ہے اور سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی کفر کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اعتبار جو ہے وہ بندے کے آخری عمل کا ہوتا ہے کہ جب اس کا خاتمہ ہوا تھا تو وہ کس عمل پہ ہوا تھا۔ آپ بڑے بڑے ولیوں کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک دعا ضرور کرتے تھے، اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں آخری عمر میں پھسل جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جھکنے سے پہلے پہلے دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ کیا ہوا کہ اس نے وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ مقام کیا تھا کہ مستجاب الدعوات تھا، کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، لیکن تقدیر غالب آئی تو کفر میں مرا، اور قیامت کے دن کتے کی شکل میں بل ام بعورا نام سا کتے کی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اس واسطے تقدیر لکھ کر اللہ نے بندے کو مجبور، جو بندوں نے کرنا تھا مالک کے علم میں ازل سے تھا، وہ اس نے بندے کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اس واسطے آپ نے تقدیر کے مسئلے میں الجھنا نہیں، یہ نہیں کہنا خدا کا رزق ہے، خدا کی مرضی ہے، بندے کو کھلا رہا ہے، پھر ڈنڈا بھی ہے خدا کا، مرضی بھی خدا کی، اور خدا کی مرضی سے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں پھر تو بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہے، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ میرے مالک کے علم میں تھا۔ دعا کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، مانگو تو اسی وقت، مانگو تو بہتر وقت میں، مانگو تو قیامت کے دن۔ اور شب برات کیا ہے؟ آنے والے سال کے متعلق فرشتوں کو جو فہرست دی جاتی ہے اس کا نام شب برات ہے۔ اس واسطے یہ ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ جو نصیب میں لکھا وہ مل جائے گا۔ شیخ سعدی جنگل میں گئے نا، دیکھا ایک بیڑیا تھا، گیدڑ، اس کی 4 ٹانگیں نہیں تھیں، تو شیخ سعدی کہنے لگے مالک تیری مخلوق ہے، اس کا شکار کا ذریعہ اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں، وہ کھاتا کیسے ہے، زندہ کیسے ہے؟ شیخ سعدی یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ یہ زندہ کیسے ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا، اس نے آ کے نا ہرن کا شکار کیا، اس نے کھایا، جو بچا کچا تھا وہ شیر چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ جو بیڑیا تھا، گیدڑ تھا، اپنے آپ کو رینگتا گھسیٹتا اس بچے کچے کے پاس گیا، اس کو کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شیخ سعدی حیران، اللہ تو کتنا کریم ہے، ایک جانور جس کے شکار کا، جس کے رزق کا ذریعہ اس کی ٹانگیں تھی، ٹانگیں نہیں تھی تو نے اس کو بیٹھے بٹھائے رزق دیا۔ اللہ میں تو پھر انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اگر میں بیٹھے بٹھائے کھانا چاہوں تو مجھے بھی دے گا۔ حاطف غیبی سے وعدے، شیخ سعدی گیدڑ نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ موبائل اگر آپ کے نصیب کا ہے تو آپ کو ملے گا، میرے نصیب کا تو، لیکن میں نے حلال لینا ہے یا حرام یہ میری مرضی ہے، آپ نے حلال لینا ہے یا حرام یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں یار اتنا عرصہ ہو گیا کہ ایک دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ توجہ کریں گے، آخری مثال ہے، میں اس گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ نے ایک عرصے تک اس کے لیے دعا مانگی، مانگتے رہے، نہیں ملا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک ہمارے حق میں بہتر۔ اچھا مالک کتنا کریم ہے، یہ 2 چیزیں، اس کے لیے آپ مانگتے رہے، نہیں ملا، اور یہ آپ کو اس نے بن مانگے دے دی۔ اس کے لیے آپ مانگتے رہے، اس نے نہیں دی، اور یہ اس نے آپ کو، کیونکہ وہ جانتا کہ اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ مانگا آپ نے یہ تھا، مل آپ کو۔ آپ اپنی زندگی میں نظر ادڑا کے دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بن مانگے ملی ہوں گی۔ ہماری ناشکری کی انتہا بھلا کیا ہے؟ اللہ کی 100 نعمتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، شکر نہیں کر رہے، جو ایک نہیں نہ مل رہی اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کے لیے شکوہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس کے نزدیک یہ میرے لیے بہتر نہیں تھا تو اس نے مجھے نہیں دیا، لیکن میں نے مانگا تو اپنے رب سے تھا نا، تو اس نے مجھے یہ بن مانگے دے دیا۔ تو اس واسطے رب بہتر جانتا ہے۔ گفتگو کمپلیٹ ہوگی۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی جو کسی صورت بدلتی، اور جو کہتے ہیں نا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ دوسری قسم ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہی یہ ہوا تھا کہ تو مانگے گا تو دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے،
تو اس واسطے دوسری قسم کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے، اور نمبر 3 جو ہمارے نیک اعمال سے۔ شب برات کیا ہے؟ کہ آنے والے سال میں فرشتوں کو جو آگاہی دی جاتی ہے اس کا نام۔ اور نمبر 3 دعا کی کتنی صورتیں ہیں؟ مانگو تو، نمبر 2 مانگو تو، اور نمبر 3 قیامت کے دن۔ اور آخری بات، اگر اس پہ اگر آپ یقین مضبوط کر لیں گے نا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کبھی آپ بھٹکیں گے نہیں۔ جو چیز آپ کی ہے وہ صرف آپ کی ہے، اس کو حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام سے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ وہ آپ کا نصیب ہے، صرف آپ کو ملے گا، آپ کا نصیب کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس واسطے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ بندہ بے چین بھلا کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ صرف ایک بات کو دل میں اور دماغ میں جگہ دو، تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وہ جانتا نا مجھے کیا چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کو یہ دوں گا تو یہ بھٹک جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مثال دے دوں آپ کو، شاید اس مثال کے بعد آپ کا نقشہ بالکل بدل جائے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوگا، آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مال کثیر ملے۔ توجہ طلب حدیث پاک ہے آج کے نوجوان کے لیے۔ کیا سوال کیا آگے؟ کہ دعا کریں کہ میرا رزق، توجہ میری طرف کریں، کیا دعا منگوائی؟ نبی پاک نے فرمایا تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ پھر عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ مجھے مال کثیر ملے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا کہ تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے۔ پھر کہہ بیٹھا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اس کو وسیع رزق دے دے۔ اللہ نے اتنا رزق دیا کہ مدینے کی ہر گلی میں اس کی بکریاں چرا کرتی تھیں، اتنا وسیع رزق دے دیا۔ سال بعد جب زکوٰۃ کا موقع ہے تو نبی پاک نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ جا کے اس کو کہو کہ اپنی بکریوں کی زکوٰۃ نکال کے دو۔ اب اس نے جواب کیا دیا؟ توجہ طلب جملہ ہے، انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ جا کے نبی پاک سے کہا تو میں خود آ کے دوں گا۔ پھر وہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ قبول کر لیں۔ فرمایا اب نہیں۔ نبی پاک کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق نے ساری زندگی اس سے زکوٰۃ نہیں لی۔ جناب عمر فاروق نے اپنی ساری دور خلافت اس سے زکوٰۃ نہیں لی، کہا جس سے ہمارے نبی نے زکوٰۃ وصول نہیں کی ہم بھی کبھی وصول نہیں کریں گے۔ نبی پاک نے کیا کہا تھا؟ تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہم بعض اوقات نا بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ یار غربت ہے، تنگ دستی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے کہ جب دولت آئی تو دین چلا گیا۔ جب تک غریب تھے 5 وقت کے نمازی تھے، اب ان کو آپ یقین کریں گے شاید کہ نہیں کریں گے، ان کو فرصت میں بیٹھ کے نا پہلا کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا حال بہتر ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں دولت آئی تو دین چلا گیا۔ میرے نبی کا حکم ہے، اس حدیث کو دل میں جگہ دے دو سکون میں رہو گے۔ میرے نبی نے اللہ نے دین غریبوں پہ نازل کیا، یہ غریبوں میں رہے گا، اور دین قیامت والے دن غریبوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اور نبی پاک کی دعا دیکھیں، اللہ مجھ محمد کو غریبوں میں رکھنا اور محمد کا حشر غریبوں کے ساتھ کرنا۔ نبی پاک نے غریبوں کے ساتھ اپنا حشر مانگا ہے، اور غریب یہاں پہ بے چین بیٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جو میری امت میں غریب رہ جائیں، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، میدان حشر میں وہ میرے ساتھ ہوں۔ حضور ہمارا ساتھ مانگ رہے ہیں اور ہم وہ ساتھ چھوڑ کے آگے بے چینی میں گھوم رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مال کوئی عیب ہے، دنیا کمانا کو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ اللہ کی رضا کس کے لیے ہے؟ کہ جب مل جائے تو اس کو آگے تقسیم بھی کرے۔ وہ کسی کروڑ پتی سے کسی نے پوچھا نا، انٹرویو کرنے والے نے، کہ آپ کروڑ پتی کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی کر دیا، اوپر والوں نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ آپ نیچے والوں کا خیال کریں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کون سا حال ہے۔ آپ اچھی طرح اس کو اپنی فیملی میں اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو جب رزق وسیع مل گیا تو پھر ان سے مسجد کا دروازہ چھوٹ گیا، پھر ان سے روزے چھوٹ گئے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں، میں نام لے کے کہہ لیتا ہوں، ویسے میں نام لیتا نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف نے زرداری کی دعوت کی تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے دعوت کے اندر 28 کھانے پکائے تھے۔ کتنے کھانے؟ زرداری نے کیا کھایا تھا؟ اپنے گھر سے دال اور سوکھی روٹی لے کے آیا تھا۔ دولت اتنی ہے کہ اس کو خود علم نہیں ہے،
اللہ کی سزا دیکھیں کہ اس کو کھانا نصیب نہیں ہے. او بھائی وہ رزق کس کام کا جس کو آپ کھا ہی نہیں سکتے؟ اللہ کی سزا کی انتہا دیکھیں. لوگوں کے پاس کروڑوں نہیں اربوں ہیں، ناشتے میں 2 ڈبہ روٹی کے پیس کھاتے ہیں، 7 گولیاں کھاتے ہیں. آپ کو چیز دیں نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، کوئی اور چیز دیں ڈاکٹر نے منع کیا، کہ اور ڈاکٹر نے منع کیا. یہ اللہ کی سزا ہے کہ اس نے تمہیں دولت تو دی ہے لیکن کھانا نصیب نہیں کیا اس نے. اور مزدور کو بلاؤ، انہوں کو 5 روٹیاں کہتا 6ویں بھی لاؤ. وہ شکر ادا کرو یار. غریبی میں سکون ہے، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں. آپ کو شاید یہ باتیں جی آپ کو یار مولویوں نے اور چاہیے کہ یہ جی گلاں کر کے مایوس کر دینے قوم نو. میں مایوس نہیں کر رہا، دولت کمانی چاہیے، میں بھی کماتا ہوں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ میں کاروبار نہیں کرتا، میں پیسہ مسجدوں سے نہیں کما رہا، اپنا کاروبار کر کے کماتا ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بانٹنے والوں میں رکھا ہوگا، اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے. بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ جس حال میں آپ کو رکھ رہا ہے نا وہ حال آپ کے لیے بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ دولت آ جائے، گاڑی آ جائے اور پھر آپ سے مسجد کا دروازہ چھوٹ جائے. اس جملے کو سمجھنا. وہ ایک غریب تھا نا، غریب بھی کیا تھا، ایک چھوٹی سی چارپائی تھی اور ایک حکا تھا، بس کل اثاثہ چارپائی اور حکا تھا. ہر وقت اس نے گاؤں کے درمیان چارپائی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہنا، حکا پیتے رہنا. آتے جاتے نے اس کو طنز کرنا، تو غریب ہی مر جانا، تو غریب ہی مر جانا، تو کچھ کرنا ہی نہیں، نکما ہے، نہ کھٹو ہے. گاؤں میں سیلاب آ گیا، جانور بہنے لگے، گھروں کی چھتیں اڑ گئی، گھر بہنے لگے، تباہی شروع ہو گئی. اب اس نے کیا کیا، اپنی چارپی سر پہ رکھی، حکا اٹھایا، اوپر پہاڑ پہ جا کے نا چارپی رکھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور بیٹھ کے حکا پی رہا ہے. نیچے سارا گاؤں ڈوب رہا ہے، اوتے بہ کے حکا پی رہا ہے. کسی نے کہا بے شرما سارا پنڈ ڈوب گیا. کہنا غریبی دا مزہ ہی اج آیا، غریبی دا مزہ ہی اج آیا کہ سارے ڈوبتے پھر میں حکا پی رہا. تو بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دولت آئے تو مسجد چھوٹ جاتی ہے، دین چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے پہلے بچے مسجد میں آ کے نعتیں بھی پڑھا کرتے تھے، قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن جب تھوڑا سٹیٹس بحال ہو جائے تو پھر وہ کنسلٹ پہ جاتے ہیں. میں آگے مزید اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں کہاں رکھا ہوا ہے، اپنی رضا میں راضی رکھا ہوا ہے. نبی پاک کی کیا دعا ہے، اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ رکھنا اور میرا حشر بھی. نبی پاک نے ہمیں غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. کیوں بولا جی تو ہے نہیں تو حساب کا تھا، حساب تو ہوتا جسے کو ہے وے. تو ایک استاد نے جب حدیث پڑھائی تو شاگرد نے کہا استاد جی یہ کیسے ہو گیا؟ تو استاد نے ایک بچے کو 10 روپے دیے، ایک کو 20، ایک کو 50 اور ایک کو 100. کہا جاؤ شاپنگ کر کے آؤ. سارے کر کے آگے استاد نے چاروں کو بٹھا لیا. جس کے پاس 10 روپے تھے پہلے اس سے پوچھا بھی ہاں بھی کیا خریدا؟ اس نے کہا استاد جی یہ خریدا، 10 روپے پورے ہو گئے. 20 والے استاد جی یہ اور یہ لیا، 20 پورے ہو گئے. 50 والا استاد جی وہ بھی لیا، وہ بھی لیا، وہ بھی لیا، یہ بھی لیا، وہ بھی لیا، 50 ہو گئے. جس کے پاس 100 تھا نا اس کو حساب دیتے سب سے زیادہ ٹائم لگا. پھر اس کو سمجھ آئی کہ جدوں کا ہے نہیں تھی حساب کا تھا. 10 والا ایسے گیا، 20 والا بھی ایسے گیا اور 100 والا کھڑا ہو کے حساب دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو نبی پاک نے غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے دعا مانگے کہ اللہ جب بھی وسیع رزق دے نا تو وہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا دے، ہم سے مسجد نہ چھوٹے. رزق دے وہ بے بہا دے، اس کا انکار نہیں ہے میرے بھائی. سب کماتے ہیں اور جینا بھی اس کے لیے چاہیے کہ کمائیں آپ، کیونکہ میرے نبی کا حکم ہے اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ کے نہ جانا، ان کے لیے سہولتیں بنا کے جاؤ. دین کوئی تنگ نظر نہیں ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ رزق کمائیں کہ اللہ مجھے رزق دینا، لیکن اس رزق کو دینا جس میں تو بھی راضی ہو اور تیرا محبوب بھی راضی ہو. اس واسطے اللہ نے تقدیر لکھ کر مجبور جو کرنا تھا وہ ہو لکھ دیا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.